ابو ذر ہمیں یہ بتائیے گا کہ انسانی حقوق کمیشن جس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کر کے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا ہے اور جن خدشات کا اظہار کر رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ تمام تر جو خدشات ہیں وہ ٹھیک ہیں اور جو سکم جس کی نشاندہی کی جا رہی ہے وہ واقعی اس بل میں موجود ہے؟ جی بالکل دیکھیں، یہ قانون اگر ہم زمانہ تھوڑا چینج کر دیں تو اگر یہ جب کلونیل ہمارے ہاں حکومت کر رہے تھے تو اگر اس وقت تو یہ قانون آتا تو اس کی کوئی سمجھ آتی، لیکن آپ اپنے رولرز کو پروٹیکشن دے کسی قانون کے تحت کہ ان کو کرٹیسائز اگر کسی نے کرنا ہے اور آپ اس پہ قدغن لگانا چاہیں تو میرے خیال سے ایک بادشاہ کا سٹیٹس دینا اگر آپ نے کسی حکمران کو تو اس طرح کے قانون کو آپ کو ضرورت پڑتی ہے. جس طرح بغاوت کا قانون استعمال ہوتا تھا جتنے فریڈم فائٹرز تھے، تو اس طرح یہ قانون بھی اسی شکل میں آتا ہے. اب اس میں جو قانونی سخم ہے تو نیازی صاحب ایک بات بتائیے گا کہ یہ جو ایک بات مجھے بتائیے گا کہ کیا پنجاب ایک صوبہ یہ اس طرح کی قانون سازی کر سکتا ہے؟ کیونکہ حد کے عزت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی کراچی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ پنجاب کے بارے میں بات کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ جی بالکل، یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے. اب یہ کوشچن آئے گا کہ اگر آپ یہی پروگرام کراچی بیٹھ کے کر رہے ہیں تو کیا اس کی جورسڈکشن جو آپ نے کورٹ بنائے ہیں اس کی آپ پہ اپلائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل. اس وجہ سے جو ڈیفیمیشن کے قانون ہیں، جیسے ڈیفیمیشن کا آرڈیننس ہے 2001 کا بھی ہمارے پاس پہلے کا، وہ ایک فیڈرل لا کی شکل اختیار کر گیا ہے، وہ پورے پاکستان میں اپلیکیبل ہے. لیکن اس کا دیکھیں سب سے جو بڑی بات ہے اس میں شاید آپ مس کر گئے ہیں، یہ جو رائٹ ٹو ڈیفینڈ کا موقع نہیں دیا گیا اس قانون کے تحت. فار انسٹنس اگر میں نے کوئی بات کی ہے اور وہ کسی کو بری لگی ہے اور اس نے میرے پہ کیس فائل کر دیا ہے، جس طرح بینکنگ کورٹس میں ہوتا ہے کہ پہلے میں نے جا کے اپنا لیو ٹو ڈیفینڈ لینا ہے، اس کے بعد مجھے موقع دیا جائے گا کہ میں ڈیفینڈ بھی کر سکوں اپنے آپ کو کہ نہیں، اور اگر نہیں دیا جائے گا موقع تو 30 لاکھ روپے کا جرمانہ ہو جائے گا. یہ بینکنگ کورٹس میں اس طرح ہوتا ہے. یہ صرف بالکل کلیئر نفی ہے آپ کے آرٹیکل 10A کی آئین کی، جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل آپ کو گارنٹی کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے خلاف کوئی بھی لائبلٹی ڈٹرمن ہونی ہے تو مجھے ایک تو پوری طرح سنا جائے اور بس مجھے پورا دفاع کا موقع دیا جائے. دفاع کے اندر میرا جواب دینا بھی آتا ہے اور میرا شہادت دینا بھی آتا ہے. اور آج کے ماڈرن زمانے میں ابو ذر بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ میں نے وہ قانون کی زبان پڑھنے کی کوشش کی ہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ وہ جرم کیسے کسی جرم کا تعین کیا جائے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ نے آج اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، یا آپ نے میرے بارے میں کہا کہ حبیب اکرم تمہاری ٹائی ٹھیک نہیں تھی، تو مجھے تو ایسا لگا کہ اس چیز کو بھی کہیں جرم قرار دیا جا سکتا ہے. جی بالکل. انہوں نے اس کی ایمبٹ جو ہے اس کا بہت وائڈ کر دیا ہے، اور جو بھی چیز اگر کسی شخص کو لگے کہ اس کی وجہ سے میں ڈیفیم ہو رہا ہوں تو وہ اس قانون کے اندر فال کر جائے گا. یہی تو پرابلم ہے. جب لا ایمبیگوس ہوتا ہے تو ایمبیگوس لا ہمیشہ جو ہوتا ہے، وہ جو ڈکٹیٹرز کے قانون ہوتے تھے وہ ایمبیگوس جانے جاتے تھے. جمہوریت میں نیازی صاحب ایک مجھے ذرا مثال کے طور پہ سمجھا دیں کہ اگر میں یہ کہوں شکر ہے کہ میں اس وقت اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اگر یہ کہوں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو پولیس کی یکے بعد دیگرے 2 وردیاں پہنی وہ کوئی مناسب طرز عمل نہیں تھا، تو اگر یہ بات میں پنجاب میں بیٹھ کے کہتا تو کیا میں ماخوذ ہو جاتا، میرے خلاف کیس چل پڑتا؟ جی بالکل، کیس تو آپ کے خلاف فائل بھی ہو جائے گا اور پھر آپ دعا کریں گے آپ کو رائٹ ٹو ڈیفینڈ کا موقع ہی ملے. 30 لاکھ روپے ہیں ویسے حبیب صاحب آپ کے پاس؟ 30 لاکھ روپے آپ کو پھر پہلے جمع کرنا پڑیں گے، بعد میں آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. تو دیکھیں حبیب صاحب، یہ تو لائٹر نوٹ ہے نا. دیکھیں یہ اس طرح کے قانون دوسری دنیا میں کبھی بھی جمہوریت میں نہیں آتے. اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ نے قابو کرنا ہے، کیونکہ اس پہ دیکھ لینا، اس پہ انسٹاگرام بھی ہے، ٹک ٹاک بھی ہے، سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. یہ آپ کر پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لینا، جب بھی کوئی انوینشن آتی ہے مینز آف کمیونیکیشن، جیسے پرنٹنگ پریس آئی تھی وہ فرانس میں ریولوشن لے آئی تھی، اسی طرح جب بھی کوئی نئی موڈز آف کمیونیکیشن آتے ہیں تو اس پہ قدغن لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کو یا تو مولوی حرام کہتے تھے، یا اس وقت جو اسٹیٹس کو کے لیڈرز تھے وہ اس کو شیطانی عمل کہتے تھے. اسی طرح یہی ہمارے سوشل میڈیا کے ساتھ جو ایک پیسمزم پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ شیطانی چیز ہے، یعنی اس بل کا مقصد یہ ہے کہ کوئی باقی نہ بچے، سب پھڑے جان. بہت بہت شکریہ ابو ذر سلمان نیازی.